السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بیف کے شامی کباب۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے بیف 1 kg۔ اس کو ہم لوگ سٹین کر لیں گے اچھی طرح سے واش کر کے۔ اور سپائسز میں ہمیں چاہیے کورینڈر پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، سالٹ 1 ٹیبل اسپون اینڈ ٹرمرک 1/2 ٹی اسپون۔ دین ہم ثابت کھڑا مسالہ لیں گے، گرم مسالہ جسے ہم بولتے ہیں، اور یہ ہم 7 سے 8 ثابت سرخ مرچیں لیں گے۔ اس کے بعد ہم 15 گارلک کلوز لیں گے، 2 پیس جنجر کے، منٹ لیوز اور لیمن آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اسکپ بھی کر سکتے ہیں، گرین چلیز، اور یہ ہے ایک درمیانی سائز کی پیاز لیں گے۔ دال کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیں گے۔ پھر پریشر کوکر میں بیف ایڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاز، ادرک اور لہسن شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد تمام مسالے ایڈ کرنے کے ساتھ 5 گلاس پانی کے ڈال کے اس کو ہم 25 منٹس کے لیے پریشر کوکر میں رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیے 29 منٹس کے بعد اچھی طرح گل گیا۔ اس کے بعد جو ہم نے دال سوک کی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور مزید 10 منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر کوکر میں لگا دیں گے۔ یہ دیکھیے گوشت اور دال بہت اچھے سے گل گئے ہیں۔ اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے، اور کچھ جو گوشت ہے وہ ہم سیپریٹ کر لیں گے۔ یہ ہم ہاتھ سے میش کریں گے ریشہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد چھوٹے سائز کے 2 پیاز اور گرین چلیز لے کے ان کو چاپر میں چاپ کر لینا ہے، اور پھر اچھے سے ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد پودینہ ایڈ کر دیں گے، لیمن ایڈ کر دیں گے۔ لاسٹ میں ہم یہ اس کو شیپ دے دیں گے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں سے شیپ دے سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سانچہ ہے تو آپ اس میں بنا لیں۔ میں یہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑے وقت میں جلدی بن جاتے ہیں اور اچھے شیپ میں بنتے ہیں۔ یہ اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ یہ میں نے کچھ آپ کے لیے بنائے ہیں، باقی میں نے فریز کر دی ہیں۔ اب اس کو ہم 2 انڈوں کو بیٹ کر کے اچھے سے اس میں ڈپ کر کے، اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیے فلیم کو آپ نے ہمیشہ میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے۔ فلیم کو تیز کریں گے تو یہ جلدی جل جائیں گے۔ اس کے بعد جب براؤن ہوں گے، لائٹ براؤن ہوں گے، تو سائڈ چینج کر دیں گے۔ اسی طرح ہم نے دونوں سائڈوں سے اس کو بنا لینا ہے۔ اور یہ دیکھیے بہت ہی یمی شامی کباب تیار ہو گئے ہیں، ریشے والے۔ آپ خود بھی کھائیں، اپنی فیملی کو بھی کھلائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔